ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ محبت الہی اور اس کے ذرائع کے متعلق بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود شریف کی فضیلت، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے، اور یہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ جو درود و سلام پڑھتے ہیں ان پہ رب کا سلام ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تعالیٰ سے محبت، ایمان والوں کو اللہ پاک سے کیسی محبت ہوتی ہے ملاحظہ کیجئے۔ چنانچہ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 165 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔ محبت الہی سے معمور جو آیت ہم نے سنی، اس کے متعلق تفسیر صراط الجنان میں ہے، اللہ پاک کے مقبول بندے تمام مخلوقات سے بڑھ کر اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں۔ محبت الہی میں جینا اور محبت الہی میں مرنا ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ اپنی ہر خوشی پر اپنے رب عز و جل کی رضا کو ترجیح دینا، نرم و گداز بستروں کو چھوڑ کر بارگاہ بے نیاز میں سر بسجود ہونا، یاد الہی میں رونا، رضا الہی کے حصول کے لیے تڑپنا، سردیوں کی طویل راتوں میں قیام، اللہ پاک کے لیے محبت کرنا، اسی کی خاطر دشمنی رکھنا، اسی کی خاطر کسی کو کچھ دینا اور اسی کی خاطر کسی سے روک لینا، نعمت پر شکر، مصیبت میں صبر، ہر حال میں خدا پر توکل، اپنے ہر معاملے کو اللہ پاک کے سپرد کر دینا، احکام الہی پر عمل کے لیے ہر وقت تیار رہنا، دل کو غیر کی محبت سے پاک رکھنا، اللہ پاک کے محبوبوں سے محبت اور اللہ پاک کے دشمنوں سے نفرت کرنا، اللہ پاک کے پیاروں کا نیاز مند رہنا، اللہ پاک کے سب سے پیارے رسول و محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل و جان سے محبوب رکھنا، اللہ پاک کے کلام کی تلاوت، اللہ پاک کے مقرب بندوں کو اپنے دلوں کے قریب رکھنا، ان سے محبت رکھنا، محبت الہی میں اضافے کے لیے ان کی صحبت اختیار کرنا، اللہ پاک کی تعظیم سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم کرنا، یہ تمام امور اور ان کے علاوہ سینکڑوں کام ایسے ہیں جو محبت الہی کی دلیل بھی ہیں اور اس کے تقاضے بھی ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں، مشکلوں میں دے صبر کی توفیق، اپنے غم میں فقط گھلا یا رب، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے ایک حدیث پاک سنتے ہیں جسے سن کر گناہ گاروں کی ڈھارس بندھے گی اور نیکوکار ڈر جائیں گے، اور پتہ چلے گا کہ اللہ پاک سے محبت کرنے والوں کی رات کیسے گزرتی ہے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے داؤد گناہ گاروں کو خوشخبری دو اور صدیقین کو ڈر سناؤ۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اس پر بڑا تعجب ہوا، انہوں نے عرض کی، یا رب عز و جل، میں گناہ گاروں کو کیا خوشخبری دوں اور صدیقین کو کیا ڈر سناؤں؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے داؤد گناہ گاروں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ کوئی گناہ میری بخشش سے بڑا نہیں، اور صدیقین کو اس بات کا ڈر سناؤ کہ وہ اپنے نیک اعمال پر خوش نہ ہوں کہ میں نے جس سے بھی اپنی نعمتوں کا حساب لیا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اے داؤد اگر تو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دے، کیونکہ میری اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اے داؤد جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ رات کو میرے حضور تہجد ادا کرتا ہے، جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں وہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے، جبکہ غافل لوگ میرے ذکر سے غفلت میں پڑے ہوتے ہیں۔ وہ میری نعمت پر شکر ادا کرتا ہے، جبکہ بھولنے والے مجھ سے غفلت اختیار کرتے ہیں۔ میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر الفت میں اپنی فنا یا الہی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے میرے غوث کا واسطہ یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محبت الہی کا مضبوط ترین ذریعہ
پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کی حقیقی محبت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ہمیں اس کے حصول کے طریقے معلوم ہوں گے۔ اللہ پاک کی محبت پانے کا سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت اور ہر معاملے میں آپ کی اطاعت کی جائے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنی محبت کے حصول کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو شرط قرار دیا ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ کنز الایمان: اے محبوب، تم فرما دو کہ لوگوں، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ۔ اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی محبت کا دعویٰ اسی وقت سچا ہو سکتا ہے جب ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرتے ہوں گے۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت طیبہ کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اے نبی، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے جو آپ کے وسیلے کے بغیر ہماری محبت کا دم بھرتے ہیں، یا جو اپنے رب کو پیارا جان کر آپ سے بے نیاز ہونا چاہتے ہیں، یا جو آپ کی اطاعت کے سوا دوسرے اسباب سے خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ ان سب کو اعلان عام فرما دیجئے کہ اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نہ مجھ سے مقابلہ کرو، نہ میری برابری کا دم بھرو، نہ مجھ سے آگے آگے چلو، بلکہ غلام بن کر میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ اپنے اقوال، افعال، اعمال، غرض زندگی کے ہر شعبے کو میری مثال بنا دو اور مجھ میں فنا ہو جاؤ۔ پھر معاملہ برعکس ہوگا کہ رب تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تم جو چاہو گے وہ کرے گا، اور اس کے ساتھ ہی تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ پاک بڑا غفار اور ارحم الراحمین ہے۔ تم اپنے آپ کو اس کی مغفرت اور رحمت کا اہل بنا لو، پھر لطف و کرم دیکھو۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنے شب و روز اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی بجا آوری میں گزارنے چاہیے، کیونکہ محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی اطاعت و فرما برداری بھی کی جائے۔ مطیع اپنا مجھ کو بنا یا الہی، صدا سنتوں پر چلا یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نوافل کی کثرت محبت الہی کا ذریعہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، محبت الہی پانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، ماہ رمضان کے روزے رکھیں، زکوٰۃ فرض ہو تو وقت پر ادا کریں، نیز فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام بھی کرنا بہترین عمل ہے۔ نوافل پڑھنے والا بھی اللہ پاک کا محبوب اور پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جس نے کسی ولی کو اذیت دی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور بندہ میرا قرب سب سے زیادہ فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے مسلسل قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں بندے کو محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ پھر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور میری پناہ چاہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اس کی عبارت کا یہ مطلب نہیں کہ خدا تعالی ولی میں حلول کر جاتا ہے، جیسے کوئلے میں آگ یا پھول میں رنگ و بو۔ خدا تعالی حلول سے پاک ہے اور یہ عقیدہ کفر ہے، بلکہ اس کے چند مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ ولی اللہ کے یہ اعضاء گناہ کے لائق نہیں رہتے، ہمیشہ ان سے نیک کام ہی سرزد ہوتے ہیں، اس پر عبادات آسان ہوتی ہیں، گویا ساری عبادتیں اس سے میں کرا رہا ہوں۔ یا یہ کہ پھر وہ بندہ ان اعضاء کو دنیا کے لیے استعمال نہیں کرتا، صرف میرے لیے ہی استعمال کرتا ہے، ہر چیز میں مجھے دیکھتا ہے، ہر آواز میں میری آواز سنتا ہے۔ یا یہ کہ وہ بندہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے جس سے خدائی طاقتیں اس کے اعضاء میں کام کرتی ہیں اور وہ ویسے کام کر لیتا ہے جو عقل سے ورا ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں بیٹھے ہوئے مصر سے چلی ہوئی قمیض یوسفی کی خوشبو سونگھ لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے فاصلے سے چیونٹی کی آواز سن لی۔ حضرت آصف بن برخیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے یمن سے تخت بلقیس لا کر شام میں حاضر کر دیا۔ حضرت عمر نے مدینہ منورہ سے خطبہ پڑھتے ہوئے نہاوند تک اپنی آواز پہنچا دی۔
حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک کے واقعات بچشم ملاحظہ فرما لیے، یہ سب اسی طاقت کے کرشمے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہم فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نفل عبادات کے پابند بھی ہو جائیں۔ کاش فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزے مثلاً پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھیں۔ کاش خوشدلی کے ساتھ پوری زکوٰۃ بھی دیں اور ساتھ ہی ساتھ نفل صدقات بھی مثلاً مساجد و مدارس کی تعمیرات میں بھی حصہ لیں، غریب بہن بھائی اور رشتہ داروں کی مالی مدد کریں، مسلمانوں کو کھلائیں پلائیں، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے خرچ کریں وغیرہ۔ کاش ہم فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازیں مثلاً تہجد، اشراق، چاشت اور اوابین وغیرہ بھی ادا کریں۔ میں پڑھتا رہوں سنتیں وقت پر ہی، ہوں سارے نوافل ادا یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مصیبت پر صبر محبت الہی کا ذریعہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک سے محبت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کاش اس کی طرف سے آنے والی مشکلات و مصائب پر شکوہ و شکایت کرنے کی بجائے صرف صبر کیا جائے، کیونکہ صبر کرنے والوں کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 146 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور صبر والے اللہ کو محبوب ہیں، لہٰذا اگر ہم بھی صبر کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے رب تعالیٰ کی سچی محبت ہمارے دل میں جا گزی ہوگی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک زیادہ اجر سخت آزمائش پر ہی ہے، اور اللہ پاک جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، تو جو اس کی قضا یعنی فیصلے پر راضی ہو اس کے لیے اس کی رضا ہے، اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضی ہے صبر تو خزانہ فردوس بھائیوں، عاشق کے لب پہ شکوہ کبھی بھی نہ آ سکے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دنیا کی محبت نہ ہونا محبت الہی کا ذریعہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، محبت الہی کے حصول کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دیا جائے، مگر افسوس دنیا کی محبت میں گرفتار اور اس کی رنگینیوں کا شکار ہو کر ہمارے دلوں سے محبت الہی کی چاشنی کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ اگر ہم اللہ پاک کی محبت میں سچے ہوتے تو ہماری نمازیں قضا نہ ہوتی، رمضان کے روزے نہ چھوڑتے اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی نہ کرتے۔ معلوم ہوا کہ دنیا کی محبت کی نحوست ہے جس کی بنا پر ہم محبت الہی میں کامل نہ ہو سکے، لہذا دنیا کی محبت سے جلد از جلد پیچھا چھڑائیے کہ اس کی محبت میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ دنیا طالب بھی ہے اور مطلوب بھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے دل کو دنیا کی محبت کا جام پلایا وہ دنیا کی 3 باتوں میں ضرور مبتلا ہوگا۔ نمبر 1، ایسی سختی و تنگی کہ جس کی مشقت ختم نہ ہو۔ نمبر 2، ایسا لالچ جو پورا نہ ہو، اور نمبر 3، ایسی امید جو اپنی تکمیل تک نہ پہنچے۔ پس دنیا طالب بھی ہے اور مطلوب بھی۔ جو دنیا طلب کرتا ہے آخرت اس کی طلب میں رہتی ہے، حتیٰ کہ موت آ کر اسے دبوچ لیتی ہے، اور جو آخرت طلب کرتا ہے دنیا اس کی طلب میں لگ جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس میں سے اپنا رزق پورا کر لیتا ہے۔ بصرہ کے ایک شیخ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کے پاس آ کر دنیا کی شکایت کرنے لگے تو آپ نے فرمایا، غالباً آپ کو دنیا سے بہت زیادہ لگاؤ ہے، کیونکہ جو شخص جس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی بہت زیادہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو دنیا سے لگاؤ نہ ہوتا تو آپ کبھی اس کا ذکر نہ چھیڑتے۔ الہی واسطہ دیتا ہوں میں میٹھے مدینے کا، بچا دنیا کی آفت سے، بچا عقبہ کی آفت سے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تلاوت قرآن کا شوق محبت الہی کا ذریعہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس میں غور و فکر کرنا اور اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھ کر عمل کرنا بھی کار ثواب ہے اور محبت الہی کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ محبت الہی کی علامت حضرت سیدنا سہل تستری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک سے محبت کی علامت یہ ہے کہ بندہ قرآن پاک سے محبت کرے۔ محبت الہی اور محبت قرآن کی نشانی
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور آپ سے محبت کی علامت آپ کی سنت سے لگاؤ رکھنا ہے، محب کے سچا ہونے کی علامت۔ لہٰذا ہمیں بھی قرآن سے سچی محبت ہونی چاہیے، کیونکہ محب یعنی محبت کرنے والے کی سچائی 3 چیزوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر 1، محب محبوب کی باتوں کو سب سے اچھا سمجھتا ہے۔ نمبر 2، اس کے لیے محبوب کی مجلس سب سے بہتر مجلس ہوتی ہے۔ نمبر 3، اس کے نزدیک محبوب کی رضا سب سے عزیز ہوتی ہے۔ بس شوق مجھے نعت و تلاوت کا خدا دے، فلموں سے ڈراموں سے عطا کر دے تو نفرت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ پاک ہمیں اپنی سچی پکی محبت عطا فرمائے، آمین۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق، آؤ